الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی یہ نشست خوشبو والا عقیدہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. سر دست یہ عرض کروں گا، اہل سنت والجماعت وہ خوش نصیب طائفہ ہے جس کا عقیدہ خوشبو والا نہیں ہے بلکہ عقائد خوشبو والے ہیں. وہ عقائد عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، عقیدہ ختم نبوت، حجیت صحابہ، آخرت، حیات الانبیاء، الغرض جمیع عقائد خوشبو والے ہیں. مولانا تصور اقبال صاحب نے اس عقیدہ سے عقیدہ حیات الانبیاء کو مراد لیا ہے. میں اس پر زیادہ لمبی اور تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ عوامی نہیں ہے. نمبر دو، عوام کی ذہنی سطح سے اوپر کا بھی ہے. جتنی ضرورت ہے اسی پر اکتفا کروں گا. اگر اس سے زائد کسی کی طلب ہو تو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر میری بہت ساری تقاریر اس عنوان پر موجود ہیں، وہاں وزٹ کر لیا جائے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قبور میں حیات ہیں. اور ان کی حیات شریعت کے چاروں اصولوں سے ثابت ہے.
کتاب اللہ سے بھی، سنت رسول اللہ سے بھی، اجماع امت سے بھی، قیاس شرعی سے بھی۔ جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن کریم میں شہداء کی جسمانی حیات کا ذکر کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہداء کی جسمانی حیات کا ذکر قرآن میں ہے، روحانی حیات کا ذکر حدیث میں ہے، اور اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں، دونوں سے ثابت شدہ امور کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے شہداء کی جسمانی حیات کے بھی قائل ہیں، روحانی حیات کے بھی قائل ہیں۔ جب شہداء کی جسمانی اور روحانی حیات کے قائل ہیں تو انبیاء کا رتبہ تو شہداء سے بہت بلند ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے، دلالت النص کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت سے انبیاء کی حیات ثابت ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی درجنوں آیات ہیں جن کے ذریعے قبر کی جزا اور سزا کو ثابت کیا۔ درجنوں آیات جن میں قبر کی جزا اور سزا کا بیان ہے، اور قبر مقر المیت کو کہتے ہیں۔ جب قبر کی جزا اور سزا کا بیان آیات میں ہے، درجنوں ہے، احادیث میں ہے اور وہ سینکڑوں میں ہے، اور پھر احادیث متواتر ہے، یہ قرآن کریم کے برابر ہوتے ہیں، احادیث متواترہ۔ تو جب قرآن کریم کی آیات اور نبی کی متواتر احادیث سے قبر کی جزا اور سزا ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے جزا اور سزا کے لیے حیات ضروری ہے۔ حیات ہوگی تو جزا اور سزا ہوگی، اور جب عام اموات کی حیات ثابت ہے تو پھر انبیاء کی تو بطریق اولا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے بعد نبی کی احادیث کی جانب آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند ابو یعلا الموصلی، حضرت انس کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء، جمیع انبیاء، الف لام یہی حقیقت ذکر کر رہا ہے۔ الانبیاء، جمیع انبیاء، احیاء فی قبورہم، اپنی قبور میں حیات ہے، زندہ ہے۔ یصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، انبیاء کا اپنی قبور میں نماز پڑھنا وہ تکلیف شرعی کے طور پہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ پابند کا مطلب اگر کوئی کام نہ کیا جائے تو مواخذہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یصلون، ان کا نماز پڑھنا حصول لذت و سرور کے لیے، حصول لذت و سرور کے لیے۔ جب انبیاء کی یہ شان ہے، حضور تو خاتم الانبیاء ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ کی حیات کے کیا کہنا۔ کنز العمال میں روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حقیقت بتا گئے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغت۔ من صلی علیہ عند قبری، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑے گا، سمیتو، اس کو میں خود سنوں گا۔ ومن صلی علیہ نائیا،
اور جو دور سے پڑھے گا ابلغتہ، وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کیسے؟ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے زمین میں فرشتوں کو پھیلایا ہوا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں درود پڑھنے والوں کو، جو درود پڑھتے ہیں اسے ہدیے کی صورت میں وصول کر کے مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور پھر امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ حضرت مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، دیگر اہل علم نے ذکر کیا، اور قیاس بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے، آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ محمد نے جنگ بدر لڑی، روح اور جسم کا مجموعہ محمد۔ آج روح اور جسم کا مجموعہ ہی محمد ہے، اور مجموعہ ہی زندہ ہے، اسی کو حیات کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے وہ جنت ہے، بلکہ جنت ہی نہیں، جنت کی بھی جنت ہے، جنت کی بھی جنت ہے، اور جنت میں زندے ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندے ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے۔ اب منکرین حیات انبیاء کا سارا مدار معتزلہ کی طرح عقل پہ ہے، عقل پہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر حضور زندہ ہے، اگر حضور زندہ ہے تو آپ کی عمر 63 برس پہ آ کے کیوں رک گئی؟ آپ کی عمر 63 برس پہ آ کے کیوں رک گئی؟ اب تو آپ کی عمر صدیوں میں ہونی چاہیے تھی۔ تو جواب پیش خدمت ہے، یہ جو 63 سال عمر ہے یہ اس دنیا کی ہے، عالم دنیا کی، اور اب جو گزر رہی ہے وہ عالم برزخ کی ہے، اور ایک جہان کی عمر دوسرے جہان کی عمر سے ملا کے کاؤنٹ نہیں کی جاتی، جمع کر کے گنتی نہیں کی جاتی۔ مثلا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کتنے مہینوں کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے؟ 4 مہینوں کے بعد۔ حمل کی کم از کم مدت اگرچہ 6 مہینے ہے، مگر جو متعارف ہے وہ 9 مہینے ہے۔ اب 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کر گزارتا ہے، 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کے گزارتا ہے، لیکن اس کی عمر میں یہ 5 ماہ شامل نہیں کیے جاتے، اس کی عمر میں یہ 5 ماہ شامل نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم دنیا سے پہلے کے ہیں، اور ہم جو عمر کاؤنٹ کرتے ہیں وہ عالم دنیا کی ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ تو جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کم و بیش زندہ رہتا ہے، مگر وہ 5 مہینے اس کی عمر کی گنتی میں نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا جہان اور ہے، اس کا جہان اور ہے۔ ایسے ہی آمینہ کے لال اپنی قبر میں زندہ ہیں، مگر 63 سال کے ساتھ اس زندگی کو نہیں ملایا جائے گا۔ 63 سال اس جہان کی عمر ہے، وہ اس جہان کی عمر ہے۔ نعرہ تکبیر! آواز نکالو بھی، نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، بندوبست عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر! اس کی جتنی آواز ہے ساری کھول دیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ کا ساؤنڈ کتنا اصلی ہے۔ جتنی ہے ساری کھول دیں، کھول دیں ساری ہے، تاکہ ان کو پتہ لگے اتنی آواز ہے ساؤنڈ کی۔ توجہ ہے سب کی؟ پھر کہیں گے اچھا جی، قبر میں بندہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ چاروں طرف سے تو بند ہے، قبر عقلیات ہیں، قبر میں بندہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر تو میں نے اور آپ نے رکھنا ہو پھر تو ہے مشکل، جب رکھنا اس ذات نے ہے جو انڈے میں بچے کو زندہ رکھ لیتی ہے۔
اگر تو میں نے اور آپ نے رکھنا پھر تو ہے مشکل، اگر زندہ رکھنا ہی اس نے ہے، ہر طرف سے انڈا بند ہے، ہوا بھی اندر نہیں جاتی، اندر سے سانس بھی باہر نہیں آتا۔ جو انڈے میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ روزے میں زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزے میں زندہ نہیں رکھ سکتا۔ توجہ ہے، آج ساری گفتگو اس پہ نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ مسئلہ عوامی نہیں ہے، نمبر دو ذہنی سطح سے اوپر کا ہے۔ بس مولانا تصور صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، انہوں نے رکھ لیا۔ توجہ ہے، ایک بات اور عرض کرتا ہوں پھر شش و پنج میں ڈالنے کے لیے۔ کبھی کہیں گے دیکھو جی تم کہتے ہو حضور قبر میں زندہ ہے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے تو لکھا ہے برزخ میں زندہ ہے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے حیات برزخی ہے۔ تو جب حیات کو برزخی لکھا جا رہا ہے تو تم قبر میں زندگی کے قائل کیوں ہو؟ توجہ ہے سب کی؟ چھوٹا سا جواب عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا، اگرچہ بات یہ بھی علمی ہے لیکن سادہ لفظوں میں ذکر کروں گا۔ بات تناقض کی ہے، اس کی شرطیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ در تناقض ہشت وحدت شرط دان، زمانے کا تناقض زمانے سے ہوتا ہے، جگہ کا تناقض جگہ سے ہوتا ہے، زمانے کی نفی زمانے سے ہوتی ہے، جگہ کی نفی جگہ سے ہوتی ہے، زمانے سے جگہ کی نفی نہیں، جگہ سے زمانے کی نفی نہیں۔ اب سمجھیے برزخ کسے کہتے ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مرنے سے لے کر اٹھنے تک کا زمانہ ہے۔ یہ مرنے سے لے کر عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، پھر عالم آخرت، یہ عالم برزخ زمانہ ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا۔ اور قبر کیا ہے؟ مکان ہے، جگہ ہے۔ اب مثال سے سمجھے، ایک شخص کہتا ہے فاروقی صاحب رات میں خطاب کر رہے ہیں، رات میں خطاب کر رہے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نونار میں خطاب کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے رات میں خطاب کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نونار میں خطاب کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ کوئی تناقض، تعارض، تضاد؟ کوئی آپس میں ٹسل؟ رات میں بھی خطاب کر رہا ہوں، نونار میں بھی کر رہا ہوں۔ رات میرے خطاب کا زمانہ ہے، نونار میرے خطاب کی جگہ ہے۔ رات میرے خطاب کا زمانہ ہے، نونار میرے خطاب کی جگہ ہے۔ ایسے ہی برزخ نبی کی حیات کا زمانہ ہے، روزہ اور قبر نبی کی حیات کی جگہ ہے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ تو کیسے برزخ سے قبر کی نفی ہوگی؟ کیسے برزخ سے کبھی قبر کی نفی ہوگی؟ تو نبی کی حیات برزخ میں بھی ہے، قبر میں بھی۔ اور پھر کہتے ہیں جی اگر زندہ ہے تو مردہ کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی مردہ اس جہان کے اعتبار سے ہے، جس زندگی کی بات ہے وہ اگلے جہان کی ہے، وہاں مردہ نہیں، یہاں زندہ نہیں، زمانہ بدل گیا۔ اور کہتا ہوں توجہ، پھر کبھی یوں کہیں گے دیکھو جی فلانے بزرگ نے تو لکھا ہے حیات روحانی، تم حیات جسمانی کے قائل ہو۔ فلانے بزرگ نے لکھا ہے حیات روحانی، تم حیات جسمانی کے قائل ہو۔ توجہ کیجیے، اس دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے۔
عالم دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے، اور اس دنیا میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ یہاں جسم اصل ہے، روح تابع ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے بڑی جسمانی اذیت پہنچی، کیا اس کا کوئی یہ معنی مراد لیتا ہے کہ یہ اذیت فقط جسم کو پہنچی، روح کو نہیں پہنچی؟ دونوں کو پہنچتی ہے نا۔ تو پھر جسمانی اذیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس جہان میں اصل جسم ہے، روح اس کے تابع ہے، تو اذیت کی نسبت اصل کی طرف کر کے اذیت جسمانی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روح کو نہیں پہنچی۔ بالکل اسی طرح اس جہان میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ اب اگر ہمارے بزرگوں نے لکھا حیات روحانی، تو اس کا اتنا ہی مطلب نہیں کہ روح کی حیات ہے۔ پھر تم کہو علیین میں، فلانی جگہ میں، وہاں حیات کی نسبت روح کی طرف، حیات روحانی، اس لیے کہا گیا کہ وہاں روح اصل ہے، جسم تابع ہے، تو اصل کی طرف نسبت کر کے حیات روحانی کہی گئی۔ حیات روح کی بھی ہے، جسم کی بھی ہے، حیات روح کی بھی ہے، جسم کی بھی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کی روح بھی زندہ ہے، ہمارے پیغمبر کا جسم بھی زندہ ہے، ہمارے پیغمبر کی روح بھی زندہ ہے، جسم بھی زندہ ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہے کہ جو واردات ہوتے ہیں ان کی لذت دونوں کو محسوس ہوتی ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ تو بہرحال یہ ہمارا اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ بس اتنی بات میں سمجھتا تھا آپ کی ذہن سازی کے لیے، آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اس سے آگے جائیں گے، علمی ابحاث ہیں، وہ آپ کے خانے میں نہیں بیٹھیں گی۔ میں اتنی پہ اکتفا کرتا ہوں، اتنی خوشبو سنبھال لیں یہی کافی، اتنی خوشبو سنبھالنے یہی کافی ہے۔ اس سے زیادہ چاہیے تو یوٹیوب پہ میری تقریریں پڑی ہیں، وہاں آپ دیکھ کے تلاش کر کے سن سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کی عظمت کے حوالہ سے دو چار باتیں عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں، آپ کی مختلف شانیں ہیں، ان میں ایک شان شان رحمت ہے، ایک شان شان رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ آپ کی شان رحمت ممتاز شان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پور رحمہ اللہ نے سیرت پہ ایک عمدہ کتاب لکھی، اس کا نام رحمت للعالمین ہے۔ اس کی جلد ثانی میں حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری فرماتے ہیں جمیع انبیاء میں رحمت کا لقب فقط مصطفیٰ کو عطا ہوا اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ 513 صفحہ پہ لکھا ہے کہ رحمت کے لقب سے فقط حضور کی ذات گرامی ملقب ہوئی، باقی کسی نبی کو یہ لقب نہیں ملا۔ اللہ نے حضور کو رحمت کا لقب دے کر دنیا کو بتایا کہ آدم رحمت لے کر آئے، نور رحمت لے کر آئے، زکریا رحمت لے کر آئے، یحییٰ رحمت لے کر آئے، شعیب اور دانیال رحمت لے کر آئے، موسیٰ اور عیسیٰ رحمت لے کر آئے، اور محمد رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کا لقب فقط آپ کی ذات گرامی کو عطا ہوا۔ ایک مثال قرآن سے ذکر کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے رب کی رحمت کو یاد کیجئے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، زکریا پر ہوئی۔ بات سمجھیے، زکریا کو رحمت نہیں کہا، زکریا کی ذات کو رحمت نہیں کہا، اس ذات پر رحمت کا ہونا ذکر کیا۔ گویا دو چیزیں ہو گئیں، ایک رحمت، ایک ما علیہ الرحمت، دو چیزیں ہیں۔
ایک رحمت، ایک ما علیہ الرحمت، ہما شیئان، زکریا کے وجود اور ذات کو رحمت قرار نہیں دیا، اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو آپ کے سراپا کو رحمت فرما، سراپا کا۔ تو رحمت کا لقب فقط آپ کو عطا ہوا، یہی وجہ ہے۔ جناب آدم کا خلق تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ شیش کی معرفت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ نوح کا جوش تبلیغ تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ اسماعیل کا ایثار تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ لوط کی حکمت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ صالح کی فصاحت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ دانیال کی محبت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوشع کا جہاد تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ الیاس کا وقار تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ عیسیٰ کا زہد تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ یحییٰ کی پاک دامنی تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ ایوب کا صبر تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ یعقوب کی گریہ ازاری تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ داؤد کی لہن تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ سلیمان کی سلطنت تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوسف کا حسن تو معروف ہے، رحمت نہیں۔ اگر رحمت معروف ہے فقط رحمت للعالمین کی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی، یتیموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ شیخ صاحب اوپر آ جائے، اوپر آ جائے، کرسی دے دو، کرسی دے دو۔ توجہ ہے، رحمت کا لقب فقط حضور کو عطا ہوا، فقط حضور کو۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ کیجیے، ایک بات اور۔ رحمت کا لقب آپ کے لیے ہی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہستی ہیں، آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جن کی نبوت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، آپ کی نبوت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، نہ زمانے کی، نہ علاقے کی، نہ افراد کی، غیر محدود نبوت۔ تو پھر آپ کے بارے میں کہا جائے گا، آپ کی ذات گرامی وہ ہے جس نے بندوں کو خدا سے ملایا، انسانوں کو جلوہ الہی دکھایا۔ آپ ہی کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے، غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، امید و ترنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت، شب و روز، لیل و نہار، جلوت و خلوت، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں علمی ہی نہیں، علمی اور عملی دونوں لحاظ سے کامل رہنمائی فرمائی۔ تو آپ ہی کی ذات کو رحمت کا لقب سجا، اور پھر رحمت حیثیت دیکھیے، آپ کو سراپا رحمت قرار دیا، سراپا رحمت۔ سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ سراپا رحمت، سراپا رحمت اسے کہتے ہیں جس کی یاداشت تو رحمت ہو ہی ہو، یاداشت تو رحمت ہو ہی ہو، اس کی بھول بھی رحمت ہے، اس کی بھول بھی رحمت۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 99 پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین نے عرض کیا، حضور کم ہو گئی یا جناب بھول گئے؟ پوچھا، ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ قالوا نعم، جی اللہ کے رسول۔ اٹھے، 2 رکعتیں مزید پڑھی، سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا۔ سجدہ سہو کر کے جب سلام پھیرا تو اللہ کے نبی کی یاداشت تو رحمت تھی ہی تھی، اللہ نے نبی کی بھول کو بھی رحمت بنا دیا کہ امت کے سامنے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح۔ اور کہتا ہوں، سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ جس کا جاگنا تو رحمت ہے ہی ہے، اس کا سونا بھی رحمت سے خالی نہ ہو،
فجر کے وقت خیبر سے واپسی پر نماز کے وقت حضور سو گئے، نماز فجر کی سب کی رہ گئی، سورج بلند ہوا، اس کی کرنوں نے رخسار نبوت کے بوسے لیے، یک بیک مصطفیٰ اٹھے، حضرت بلال کی پہرے پہ ذمہ داری کی بلایا، انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا اللہ کے رسول اخذ بنفس الذی اخذ بنفسی، مجھے بھی اسی ذات نے سلایا جس نے آپ سب کو سلایا، معافی کا معاملہ فرمائیے۔ ابو داود شریف باب فی من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور آگے گئے، با جماعت نماز کی قضا کرائی، جاگنا تو رحمت تھا ہی تھا، سونا بھی رحمت بن گیا کہ سونے سے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہوا۔ سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ سراپا رحمت اسے کہتے ہیں جس کی دعا تو رحمت ہو ہی ہو، دعا تو رحمت ہو ہی ہو، اس کی بد دعا بھی رحمت ہو، دعا تو رحمت ہے ہی ہے۔ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے مولا ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، سنتے ہی دوڑ پڑے کہ دیکھتا ہوں میں یہاں سے گھر پہلے جاتا ہوں یا آقا کی دعا عرش سے قبول ہو کے فرش پہ پہلے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تیز دوڑے، سانس پھول گیا، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کی دعا سے پہلے گھر نہیں پہنچ پائے، دعا عرش سے قبول ہو کے فرش پہ پہلے پہنچ پائے۔ ہاتھ اٹھائے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اگلا دن نہیں آیا کہ عمر قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ بھی پھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، وہ جس نے ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، وہ نیک سیرت حیا کا پیکر، لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں تو ایک تھا لیکن حقیقت میں کارواں تھا، کلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی وہ ردا تھا مخلصوں کی، کبھی وہ ریشم کا سائبہ تھا، وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ تم حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر ساری دنیا میں ذوق جاؤ۔ اگلا دن نہیں ہوا، خدمت میں بھیج دیا۔ دعا تو رحمت ہے ہی ہے، نبی کی بد دعا بھی رحمت، بد دعا بھی رحمت، کیونکہ سراپا رحمت ہے۔ بد دعا رحمت کیسے؟ ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، آمینہ کے لال نے دیکھا ایک بندہ بایاں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، فرمایا کل بھی یمینی، دایاں ہاتھ سے کھائیے، اس نے کہا نہیں کھا سکتا، آپ نے فوراً بد دعا کی، اچھا تو کھا بھی نہیں سکے، کھا بھی نہیں سکے گا۔ نبی کی زبان فیض ترجمان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، بازو نے یہاں سے کام کرنا چھوڑ دیا، پوری زندگی یہاں سے مڑ کر لقمہ منہ کی طرف نہیں لا سکا، دنیا تڑپ گئی۔ راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، بس اتنی سی بات پہ، اتنی سی بات پہ بد دعا۔ اگر گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو یہاں شان رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ مصطفیٰ بد دعا میں تاخیر نہ کرے، یہاں شان رحمت کا تقاضا ہی ہے تھا۔ کیسے؟ نبی کی موجودگی میں جہود، انکار، جھٹلانا، جس کا محبوب ہے اس کا غضب فوراً ظاہر ہو، زمین سینہ کھولے نگل جائے، سارا برباد، آسمان سے ٹکڑا گرے ریزہ ریزہ کر دے، سارا ہلاک۔ آمینہ کے لال کی شان رحمت کو گوارا نہ ہوا، گوارا نہ ہوا، فوراً ایک عضو کے بارے میں بد دعا کی، ایک عضو تو ضائع ہوا، باقی سارے اعضاء مصطفیٰ کی رحمت میں بچا۔
نبی کی دعا تو رحمت ہے ہی ہے، بد دعا بھی رحمت ہے، کیونکہ سراپا رحمت۔ اور کہتا ہوں نبی کا آنا بھی رحمت۔ سراپا رحمت اسے کہتے ہیں جس کا آنا بھی رحمت ہو اور جس کا دنیا سے جانا بھی رحمت۔ دنیا میں آنا بھی رحمت، دنیا سے جانا بھی رحمت۔ دنیا میں آنا رحمت کیسے؟ آپ کی آمد سے قبل اعتقادات بگڑ گئے، عبادات پٹری سے اتر گئی، اخلاقیات رزیلہ ہو گئی، معاملات ٹیڑے ہو گئے، معیشت میں بگاڑ آ گیا، معاشرت میں فساد آ گیا، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہاں بانی، سب کے سب خلط ملط ہو گئے، بگڑ گئے۔ اب اندھیرے ہی نہیں تھے، اندھیروں پر اندھیرے تھے، ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر تھا، کائنات مسیحا کی منتظر تھی۔ آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اللہ نے حضور کی ذات گرامی کو کن حالات میں بھیجا؟ جگن ناتھ آزاد کہتا ہے ان حالات میں یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آیا۔ نعرہ آپ کا آنا بھی رحمت، دنیا سے جانا بھی رحمت، ولادت بھی رحمت، وفات بھی رحمت، آپ کا دنیا میں آنا رحمت۔ حفیظ صاحب نے اشعار میں سمجھایا کہ اس لیے رحمت، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطان۔ آنا بھی رحمت، آنا بھی رحمت، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکا۔ آنا بھی رحمت ہے، آنا بھی رحمت ہے۔ مصور پاکستان، مفکر اسلام ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا آنا بھی رحمت، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ادیخہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر ہو۔ آنا بھی رحمت، سراپا رحمت ہے، ولادت بھی رحمت ہے، وفات بھی رحمت، ولادت رحمت
رحمت ہے۔ اقبال سہیل نے اپنے انداز سے ذکر کیا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ آنا بھی رحمت ہے، سراپا رحمت، جس کی ولادت بھی رحمت، وفات بھی رحمت، ولادت بھی رحمت۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسان، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا۔ بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا، اور کس شان سے آیا؟ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ولادت بھی رحمت، وفات بھی رحمت۔ آپ کہیں گے وفات رحمت کیسے؟ وفات رحمت کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس سے نبی کی ختم نبوت کا عملاً کامل اظہار ہوا، عملی طور پر کامل اظہار ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، وفات حسرت آیا، آپ دنیا سے روانہ ہوئے، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، ان کے بعد حضرت عمر بن گئے، ان کے بعد حضرت عثمان بن گئے، ان کے بعد حضرت علی بن گئے۔ یہ اجرائے خلافت نبوت کی تکمیل کی حقیقت ہے، یہ اجرائے خلافت آپ کی ختم نبوت کا عملاً اظہار ہے۔ اور یاد رکھیے، گو نبوت بھی نعمت ہے مگر ختم نبوت اس سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ نبوت تو 1,00,000 کئی ہزار کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے۔ عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم امان عالم، امین محکم رسول اکرم۔ یہاں ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ نے یہ جو خلیفہ بنے، خلفائے راشدین، اہل سنت والجماعت کی اصطلاح میں خلفائے اربعہ کو کہتے ہیں۔ جیسے خلافت راشدہ وفات رسول کے بعد متصلاً 30 سالہ دور کو کہتے ہیں، اس میں حضرت حسن کی خلافت کے 6 مہینے شامل ہیں۔ تو خلافت راشدہ کے دور میں حضرت حسن کی خلافت کے 6 مہینے آتے ہیں، مگر اصطلاحی طور پہ وہ خلفائے راشدین میں نہیں آتے، اس لیے کہ خلیفہ راشد وہ ہوتا ہے جس کی خلافت خلافت کاملہ ہو، اور حضرت حسن کی خلافت خلافت کاملہ نہیں تھی۔ انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، آیت استخلاف میں اللہ نے صحابہ کے کچھ افراد سے، منکم، کم خطاب کا ہے، اور پھر من تبعیض کا ہے، سب سے نہیں، کچھ سے، چند سے اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا۔ اور پھر جو خطاب اور مخاطب تھے، جن سے خطاب ہوا مخاطب تھے، ان میں سے 4 یکے بعد دیگر خلیفہ بنے۔ 4 وعدہ بھی اللہ نے کیا، خلافت دے کر پورا بھی اللہ نے کیا۔ بات سمجھیے، خلافت کا وعدہ بھی اللہ کی طرف سے، اس وعدے کا ایفا بھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب وعدہ کرنے والے بھی اللہ ہے اور اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے خلافت دینے والے بھی اللہ ہے، تو پھر کسی نے کیسے سوچ لیا اس کا نمبر اسے دے دیا، اس کا اسے دے دیا؟ کیسے سوچ لیا؟ پھر کیسے سوچ لیا؟ پھر مانو جو جس نمبر پہ آیا ازل میں اس کا وہی طے تھا۔ گئی تیری دمادم مست کلندر، حقیقت میں خبز ہے تیرے باطن کے اندر۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تو نبی کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، نبی کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہے، دنیا سے جانا بھی رحمت ہے. ختم نبوت کا عملاً اظہار اجرائے خلافت سے، اور ختم نبوت سے بڑی نعمت ہے. اب اس کے فیضان اور برکات میں نہیں جانا چاہتا، یہ مستقل کئی گھنٹے کی گفتگو ہے. تو میں نے عرض کیا حضور سراپا رحمت، اور پھر اللہ نے آپ کی رحمت کی وسعت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وسعت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. آپ عالم انسانات کے لیے بھی رحمت، عالم جنات کے لیے بھی رحمت، نباتات کے لیے بھی رحمت، حیوانات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت، حشرات کے لیے بھی رحمت، زمین کی پستی کے لیے رحمت، آسمان کی بلندی کے لیے رحمت، زمین و زما کے لیے رحمت، کون و مکا کے لیے رحمت، بر و بحر کے لیے رحمت، شمس و قمر کے لیے رحمت، لوح و قلم کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، خشک و تر کے لیے رحمت، شام و سحر کے لیے رحمت، سورج کی حرارت کے لیے رحمت، چاند کی برودت کے لیے رحمت، ستاروں کی کہکشاؤں کے لیے رحمت، گلستانوں کے سبزوں کے لیے رحمت، چٹانوں کی مضبوطیوں کے لیے رحمت، سمندروں کی چولانیوں کے لیے رحمت، دریاؤں کی روانیوں کے لیے رحمت، آپ تحت الثری کے لیے رحمت، سدرۃ المنتہا کے لیے رحمت، عرش العلا کے لیے رحمت. الغرض آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ کی رحمت کا سب سے زیادہ فیض جسے ملا ہے اسے انسانات کہتے ہیں. انسانوں کو ملا، اور انسانوں میں مسلمانوں کو ملا جسے امت اجابت کہتے ہیں. وہاں پہنچے وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا، وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا. وہاں بھی یاد کیا اپنی بے بس امت کو، وہاں بھی. یہاں تو کونسلر بن جائے سلام آدھے ہاتھ سے لیتا، رشتہ دار تو گئے بھاڑ میں، دوست بھی نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں. نسیم منسیہ پتہ نہیں کیا لگ گیا، کیوں نہ کہو اس ہستی کے لیے. وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا. اتنی بلندی پہ پہنچ کر اتنی پستی پہ چلنے والوں کی یاد کیوں نہ کہوں. سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے نبی رحمت کی شان رحمت، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. ترمذی کی روایت ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر وضو سے پہلے میں مسواک کو واجب اور لازم. حضور تو پھر بھی کرتے تھے، لیکن فقہی درجہ یہاں تک نہیں پہنچا. یہ نبی کی شان رحمت ہے، امت کے لیے تخفیف ہے. 3 راتیں با جماعت مسجد نبوی میں نماز تراویح پڑھائی، اس کے بعد دوامن تراویح کی جماعت کو ترک کر دیا کہ صحابہ کے ذوق و شوق کی وجہ سے کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. صحابہ نے تو پڑھ لینی، اور ہمارا کیا بنتا جن کی فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی، فجر کے وقت آنکھ ہی نہیں کھلتی، عصر کے وقت دکان بند نہیں ہوتی. ہمارا کیا بنتا اگر یہ تراویح بھی فرض ہو جاتی. ادھر 50 کو کم کروانے کے لیے 9 مرتبہ گئے، یہ بھی نبی کی شان رحمت. ادھر 3 راتوں کے بعد دوامن جماعت ترک کر دی.
یہ بھی شان رحمت. صحابہ نے تو پڑھ لینی تھی، کیوں نہ پڑھتے؟ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. اگر قرآن کتاب اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے. اگر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ. ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر. اور ان سے ہٹ کے کیا ملے گا؟ ہٹ کے کیا ملے گا؟ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے. جو نبی کے یاروں سے دور ہے وہ ہدایت سے دور ہے، جو ان کے قریب ہے وہ ہدایت کے قریب ہے. تو اللہ کے نبی کی شان رحمت کیا کہیے. اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اپنوں کے لیے ہی نہیں، کافروں کے لیے بھی. تفسیر مواہب الرحمن میں آتا ہے کافر بھی فیض یاب ہوئے. مومن دنیا میں بھی ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے. کفار کو آخرت میں تو محروم کر دیا، دنیا میں فیض یاب کرا. یہ نبی کی شان رحمت کا ظہور. کیسے؟ ابو جہل نے کہا، بات ختم کرنے لگا ہوں. ابو جہل نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندی. غلاف کعبہ سے چمٹ کے کہا اگر یہ دین ناحق ہے پھر تو ماننے کا سوال ہی نہیں، اور اگر حق بھی ہو جس ہستی پہ اترا ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے. ضد ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندی. مولا نہیں مانتے. فامطر علینا حجارۃ من السماء. اب آپ کی مرضی ہے، آسمان سے پتھر برسائیے. اویتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب نازل کیجئے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پہلے بھی خدا کے باغی تھے، توحید کے منکر تھے، رسالت کے دشمن تھے، عذاب کے مستحق تھے، لیکن اب تو غیرت الہی کو چیلنج کر دیا. اللہ نے پھر بھی عذاب نازل نہیں کیا بلکہ قرآن نازل کر کے فرمایا حبیب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. تیرے ان میں ہوتے ہوئے اگر رب العالمین انہیں عذاب دے دے تو تیری شان رحمت للعالمین کا کامل ظہور کیسے ہو؟ اہل علم نے لکھا ہے جب تک حضور مکہ میں رہے ان پہ عذاب نہیں آیا. جیسے ہی اذ اخرجہ الذین کفروا نکالا مکہ سے ان پہ قحط کا عذاب بھی آیا. بدر کے میدان میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، نہ جانے ان پہ کیا کیا حالات آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا تاج پہن کر آئے، اپنوں کے لیے بیگانوں کے لیے. طائف کی وادی سے واپس پلٹے، آپ کے ساتھ کیا ستم روا نہیں رکھا گیا، مگر پھر بھی جبریل کے ساتھ جب ملک الجبال آئے تو آپ نے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا یہ نہیں تو ان کی نسلیں. اور ہم سے کہتا ہوں بابوں پہ زیادہ وقت ضائع نہ کیا کرو، ان کے پوتوں کو پکڑو، آنے والے وقت کے وہ بابے ہیں ان کو ٹھیک کر لو. اللہ کے نبی کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ آتی ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں. بد دعا نہیں کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے. اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، دان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. بحر سخاوت کان مربت، عین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم. مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونے سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.